السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم بیٹرک ملک ارشد کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جو ہے تو اسٹوڈنٹس پھر رہے ہیں، اور ایڈمیشنز کے حوالے سے کنسلٹنسی جو ہے ان کو چاہیے، مشورہ چاہیے اور معلومات چاہیے، اور اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر در شاہوار کو، جو کہ باچا خان گرلز کالج کی پرنسپل ہیں۔ پشاور میں یہ کالج ہے اور ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک جو ہے تو پاکستان کے ساتھ محبت کا حوالہ بھی ہے۔ ان کو ہم نے زحمت دی ہے، آج ان کے گھر ہم آئے ہیں ان سے رائے لینے کے لیے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون کون سے شعبہ جات ہیں، کس کس طرف جانا چاہیے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحبہ۔ السلام، کیسی ہیں آپ جی؟ شکر الحمدللہ، آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ یہ خواتین جو ہے نا، ان کے لیے رہنمائی کے لیے آپ بتائیں جی کہ کون سے ایسے شعبہ جات ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں تعلیم حاصل کریں اور پھر جو ہے تو اپنے لیے روزگار بھی کما سکیں۔ ہمارے یہاں پہ تو چند ایک مخصوص شعبے ہیں جو کہ عام لوگوں کے دسترس میں بھی ہیں اور ان کی سوچ میں بھی ہیں، جس میں ایک پری میڈیکل جو ہے وہ سب سے آگے ہے، پھر ٹیچنگ رہ جاتا ہے، اور ٹیچنگ میں عموماً اس وقت بچے آتے ہیں جب وہ ہر طرف سے ناکام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہ بنے تو چلو جی استاد بن جائیں گے جی، اور پھر یہ وہی استاد ہے جو ان سب پروفیشنز کو بناتا ہے۔ وہ جج بھی بناتا ہے، انجینئر بھی بناتا ہے، ڈاکٹر بھی بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے۔ صحیح۔ ابھی موجودہ اس میں اگر آپ حالات کے اس میں دیکھیں تو ابھی آج کل لڑکیاں جو ہیں بہت ساری اور ڈیفرنٹ فیلڈز کی طرف خود ہی آ رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، شاید ہماری طرف سے بھی ان کی یہ کوئی رہنمائی نہیں ہے، فیس بک نے اور میڈیا نے اچھا بہت لوگوں کو، ہم تو اس کا نیگیٹو اگر اسپیکٹ دیکھیں تو اس کے بھی نقصانات بھی ہیں، لیکن اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ اویئرنیس بچیوں میں بہت آئی ہے کہ اور کدھر کدھر فیلڈ ہے، کہاں کہاں کام کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب رجحان جو ہے وہ میڈیکل سے اور انجینئرنگ کی طرف بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب اور فیلڈز کی طرف لڑکیاں آ رہی ہیں، جن میں آرکیٹیکچر بھی ہے، فائن آرٹس بھی ہے، ڈیزائننگ بھی ہے، اس میں بائیو انفارمیٹکس ہے، کیمسٹری سے وابستہ بہت سارے شعبے ہیں، کیمیکل انڈسٹریز کے لیے بہت ساری ایسی برانچز کھل گئی ہیں، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ابھی بہت اچھے کام آ رہے ہیں سامنے۔ اسی طرح سے اس میں ایم بی اے میں بہت ساری فیلڈز ہیں، ایم پی اے کی فیلڈز ہیں جی، تو بہت ساری، اور اس کے علاوہ جو اس وقت شاید میرے ذہن میں نہیں بھی آ رہی ہیں، سائیکالوجی کے حوالے سے بہت اچھی فیلڈ ہے جی۔ ابھی ہماری بہت ساری بچیاں فیلڈ ورک کر رہی ہیں سائیکالوجی پہ، ہمارے اپنے کالج میں اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے۔ اچھا، تو مطلب اچھا لڑکیوں کے اندر جو ہے نا جذبہ موجود ہے مختلف پروفیشنز کے حوالے سے۔ تو اس میں مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کا کردار ہے، یہ لڑکیوں کی اپنی جو ہے وہ اپنی تمنا ہے، کوشش ہے۔ لڑکیوں کی اپنی تمنا تو تب ہوگی نا جب ان کو آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ بھی ہے دنیا میں، یہ کام ہو رہے ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ نہیں بتا رہے ان کو؟ تو ہم لوگ اتنا تو نہیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ دیکھیں اپنی طرف سے تو ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ تعلیم حاصل کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کو مختلف، میں جو اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں تو میں تو لڑکیوں کو ان کی اورینٹیشن جب ہوتی ہے تو میں ان کو ضرور یہ کہتی ہوں کہ آپ ماں باپ کی مرضی سے اگر آئے ہو اور اس میں آپ کی اپنی مرضی بھی شامل ہے پھر تو بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ کی مرضی نہیں ہے اور پیرنٹس نے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے یا آپ کو انجینئر بنانا ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنا اس میں آگے جا سکتے ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ پیرنٹس نہیں ہیں آپ کے سبجیکٹ لینے پہ خوش اور آپ زبردستی وہ لے کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، تب آپ بچہ تب بھی انڈر پریشر ہے، ڈبل برڈن ہے اس کے اوپر کہ ایک اس نے اپنے شوق کو آگے لے کے جانا ہے، دوسرا ماں باپ کو بھی خوش کرنا ہے کہ دیکھو آپ سے اختلاف کر کے ادھر آئے ہوں تو اب میں اس میں کامیاب ہو کے بتاؤں۔ صحیح۔ تو ہمارے بچے پھر سائیکولوجیکلی بہت سارے، ابھی آپ دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ جی جی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ پروفیشنز کی جو ڈس ایلوکیشن ہے، چوائس کا جو فقدان ہے بچوں کے لیے، یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا ان دا لانگ رن ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا۔
پروفیسر صاحبہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جیسے آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ جو ہے تو مطلب ہے کہ محکمہ تعلیم کو ایک پروپوزل دیں یا خود اس کو اسٹیپ لینا چاہیے کہ جب بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں کالج میں یا یونیورسٹیز میں یا اسکول لیول پہ, تو ایک ایسا سیمینار ہر کالج میں ہونا چاہیے, یا مطلب ہے کہ ایک کلیکٹیولی ایک ایسا سیمینار ہونا چاہیے کہ وہ آئے, میڈیا پہ بھی آئے, سب کو پتہ چلے کون کون سا شعبہ کس کس کے لیے بہتر ہے. ضرور ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. ابھی تو دیکھیں بہت سارا کام اس کے اوپر ہوا ہے, پوسٹیں بھی بہت ساری ملی ہیں, لیکن وہی چند ایک مخصوص سبجیکٹس ہیں جن کے حوالے سے ابھی کوئی نیا سبجیکٹ ایسے انٹروڈیوس نہیں ہو پا رہا ابھی تک, جو کہ انٹر کے بعد ہم بچوں کو شروع کرا سکیں. اچھا, جیسے جرنلزم ہے, جی جی, اب یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے, جی جی, لیکن یہ ابھی تک ہمارے کالجوں میں صحیح طریقے سے انٹروڈیوس نہیں ہوا. جی, تو جرنلزم میں لڑکیوں کے لیے بڑا اسکوپ موجود ہے جو کرنا چاہیے. بالکل. فائن آرٹس ہمارا سارا ابھی تک صحیح طرح سے انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے گورنمنٹ کالجز میں. تو اسی طرح اور بھی سائنس کے حوالے سے بہت سارے سبجیکٹ ہیں, جی, سائیکالوجی کے حوالے سے ہیں, ہوم اکنامکس کے حوالے سے ہیں. تو کئی ایک ایسے سبجیکٹ ہیں جن کی, اب جیسے میں کہتی ہوں آرکیٹیکچر بھی بی ایس شروع ہونا چاہیے, بالکل, لیکن پھر ہمارے پاس وہ پورا انفراسٹرکچر, ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی, ہمارے یہ سارے جو پورا نہیں ہے سارا نظام, یہ سارا سسٹم جو ہے نا, اس وسائل کی کمی کہہ سکتے ہیں. وسائل بھی ہیں, لیکن صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ اس چیز کا پہنچنا جو ہے نا, یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, آپ اپنے کالج میں کون کون سے جو ہیں تو شعبہ جات آفر کرتی ہیں, جتنی بھی خواتین آتی ہیں آپ کے پاس؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو بی ایس شروع ہوا ہے نا, اس طرح تو پری میڈیکل ہے, پری انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر ہے اور آرٹس ہے ہمارے پاس نا, اس میں سائیکالوجی شامل ہے. اور بی ایس کے حوالے سے جو ہے, چونکہ ہمارا کالج اتنا بڑا نہیں ہے, تو بی ایس کی چونکہ کلاسز انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو ابھی ہم نے 5 سبجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا, پولیٹیکل سائنس سے بھی اس سال شروع کیا ہے, میتھس شروع کیا ہے, زوالوجی, اردو اور اسلامیات یہ پہلے سے چل رہے تھے. تو 5 سبجیکٹ ابھی ہم بی ایس لیول پہ آفر کریں. اصل میں وہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے نا, مطلب جو سبجیکٹ بھی ہے اس میں آپ نے ایک طرح سے اسپیشلائزیشن کرنی ہے, اس کے پھر اس کو ڈیوائڈ کریں, اور یہ تو مطلب ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں. بہرحال شروع تو ہو گیا, ایک اچھا سٹیپ ہے, کیونکہ اس سے کمپیٹیبل ہو جائے گا ورلڈ لیول پہ جو ہے 16 ایئر ایجوکیشن جو ہوتی ہے, اس کے لیے ایک جو ہے تو راستہ جو ہے تو بس اچھی بات ہے اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ ایک لیول, سب کا لیول ایک ہو جائے, اور بہتر ہوگا اس میں, شاید آگے کوالیفیکیشنز کے لیے بچوں کو آسانی ہو. لیکن فی الحال ہم اس طرح سے سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے. صحیح بات. کئی شعبوں میں ہم بہت اچھے ہیں, کئی سبجیکٹس میں بہت اچھے جا رہے ہیں, لیکن کئی سبجیکٹس میں ہمارا انفراسٹرکچر رکاوٹ بن جاتا ہے, ٹیچرز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ مسئلہ بن جاتی ہے. صحیح بات. تو بس ڈپارٹمنٹ تو لگا ہوا ہے, ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی. تو آپ کی طرف جو زیادہ تر عام گھرانوں سے لڑکیاں آتی ہیں, تو وہ کون سا سبجیکٹ پریفر کرتی ہیں؟ پری میڈیکل. پری میڈیکل, ڈاکٹر بننا. وہ ایک اسٹیریوٹائپنگ تو ہے نا, وہ جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, ڈاکٹر بننا ہے, تو اس پہ بڑا رش بھی ہوتا ہے, اور بہت رش ہوتا ہے. آپ یقین کریں ابھی اس دفعہ تو بورڈ کا جو رزلٹ آیا ہے, تو یا بہت زیادہ اچھے مارکس ہیں یا بالکل خراب مارکس ہیں. ہاں, یہ عجیب سی یہ اب فارمولہ اصل میں جو اپلائی ہوا وہ اس طرح سے تھا کہ اب اس کے اوپر دیکھیں انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے, اب اس کا جو رزلٹ آتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی رزلٹ ڈفرینٹ آئے گا, اس لیے کہ یہ ایک فارمولہ تھا جو فارمولہ اپلائی کیا گیا تو یہ رزلٹ آیا ہے. تو اب اس میں ہمارے پاس 450 والا بچہ بھی جو ہے وہ کہتا ہے پری میڈیکل ہوں. اب ایک بچہ جب 450 نمبر لے کے کہتا ہے میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اور پیرنٹس بھی انسسٹ کریں کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, تو بس پھر مریض جو ہے اس کا تو وہ پہلے ہی سے فاتحہ پڑھ لے. صحیح بات ہے جی, بالکل جی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پرائیویٹ کالجز, میڈیکل کالجز ہیں یا پرائیویٹ وہ جو ہے, تو انہوں نے بھی بڑا آئی تھنک کہ اتنا زیادہ وہاں پہ تو ایکسپینڈیچر بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اور اس کے باوجود اس کی کارکردگی کوئی اچھی رپورٹس نہیں آ رہی. بس کچھ اچھے بھی ہیں اس میں, اور کچھ کی وجہ سے باقی بھی بدنام ہوئے ہیں نا. صحیح. تو اس کے اوپر تو ابھی ان کا تو ایکشن بھی لیا گیا تھا کہ اس کے اوپر کارروائی بھی ہوئی. بہرحال بچے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اچھا نمبر لینے والا ہی بہت اچھا ڈاکٹر بھی ہو. یہ نمبر لینا بھی ایک نمبر گیم بھی ایک علیحدہ ایشو ہے, ایک علیحدہ ایشو ہے, ایک ٹیکنیک ہے, ایک ٹیکنیک ہے جی. تو ضروری نہیں ہے کہ جس بچے کے نمبر اچھے نہیں آئے وہ نالائق ہے. ہاں جی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر در شہوار ہمارے ساتھ ہیں,
پرنسپل خواتین کالج جو ہے بادشاہ خان کالج پشاور کی پرنسپل ہیں، اور آج ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا نے یہ جو سارا نظام تباہ برباد کر دیا ہے، تعلیمی نظام، اب یہ کبھی وہ بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے، ابھی تو الحمدللہ ٹھیک ہے اوپن ہے، مگر یہ ہے کہ اس وجہ سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سٹیبل نہیں ہو رہے، اپنی جگہ پہ نہیں آ رہے۔ بس ٹائم لگے گا اس کو اسٹیبل ہونے میں، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اصل میں بہت بڑا پینڈیمک گزرا ہے نا، مطلب آپ جن گھروں میں اس نے تباہی مچائی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں نا تو ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ جس فیملی میں سے 5-5 6-6 بندے مر گئے ہیں، جنازے اٹھ گئے ہیں، بالکل وہ تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ وہاں کا بچہ پڑھائی کیا کرے گا اس گھر سے؟ تو احتیاطاً پھر یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو اب اس سارے سسٹم کو جگہ پہ آنے میں کچھ ٹائم تو لگے گا۔ اچھا، ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک مطلب نیشنل فینومینا ہے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا اسکول لیول پہ کچھ ایسی تھیراپیز دے اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، یا ان کے لیے کچھ نظام تعلیم، جیسے کہ ایک تو آن لائن تھا ابھی، وہ آن لائن تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، آپ سب ہم سب جو ہیں تو اتنا اچھا اس کا وہ رزلٹ نہیں آتا، کچھ ایسی ہم ایکٹیویٹیز ان کو کروائیں کہ وہ بحال ہو جائیں اور دوبارہ ریجوینیٹ ہو کے پہلے کی طرح جو ہے تو روبسٹ ہو کے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ مجھے وہ جو ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹی جو ہے نا، وہ اس میں اسٹوڈنٹس کا اتنا انٹرسٹ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں آن لائن میں تو اچھائیاں بھی تھی، اس کی خرابی بھی تھی، اور آن لائن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بالکل بند کر دینے سے بہتر تھا کہ آن لائن رہا کہ کم از کم اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن تو رہی نا۔ بالکل، اس کو یہ تو تھا کہ میرا ٹیچر ہے اور اٹینڈنس میں نے لگانی ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، جو بھی ہے وہ ایک بعض بچوں نے اس میں بھی بڑے اچھے نمبر لیے اور پڑھا ہے، لیکن میجورٹی نے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا۔ جی، میں آپ کو اپنے کالج کی بات کرتی ہوں۔ ہمارا آن لائن سسٹم میں ہماری ٹیچرز نے ماشاءاللہ سے باقاعدہ کلاسز لی۔ مجھے تھوڑی سی کمپلینٹ ہوئی تو میں ہر کلاس میں خود شامل ہو گئی۔ آپ یقین کریں میرا آن لائن کلاسز کا میرا 37 کلاسز تھیں اور سب میں شامل تھی۔ آخر میں تو مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ یہ تو میرا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے اتنے مسلسل لیکچرز دیکھ کے اور اٹینڈنس دیکھ کے، لیکن اتنا اچھا وہ سیشن گیا نا کہ اسٹوڈنٹس کو بھی جب پتہ تھا کہ پرنسپل خود کلاس میں انٹر ہو جاتی ہے اینی ٹائم اور چیک کر لیتی ہے کہ آپ کدھر ہیں، یا آپ نے کوئی غلط میسیج کیا ہے، یا آپ صحیح رپلائی نہیں کر رہے ہو، تو ادھر میں بیچ میں انٹرپشن کرتی تھی۔ ساتھ میرے سینئر سٹاف تھا، ان کو میں نے پھر بیچ میں کیا ہوا تھا کہ آپ بھی بیچ میں شامل ہوں، تو کلاسز ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی تھیں۔ تو اس سے یہ تھا کہ ٹیچر بھی پنکچول ہو گیا، اسٹوڈنٹ بھی پنکچول ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو سینئر ممبرز تھے اس وقت جو اس میں شامل تھے، ہم لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا اتنی کلاسز کو ایک دم سے سب کو ہینڈل کرنا۔ اچھا، تو اسی طرح سے اسی طرح اور کالجوں میں بھی ڈیفینیٹلی کیا ہوگا لوگوں نے، بہت بڑا کام کیا آپ نے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ ایٹ ہوم فیل کریں گے کہ بھئی ہمارے اوپر جو ہے تو ایک نگرانی بھی ہے، تو وہ کم از کم پیرنٹس پہ خوش تھے اس سے۔ اچھا، کہ ان کے ٹیچرز پرنسپلز درمیان میں انٹرپشن کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کلاس کو ریگولر کریں اور سیریس ہو جائیں۔ وہ بیچ میں ہم میسج کر دیتے تھے نا، تو ان کو پھر فوراً سمجھ آ جاتی تھی یہ پرنسپل ہے، چیف پراکٹر ہے، ایچ او ڈی ہے، کون ہے نا۔ تو یہ خیال خود ہی ذہن میں آیا؟ خود ہی تھوڑی سی کمپلینٹس آئی نا، اچھا، تو پھر میں نے کہا بس اس میں خود ہی ہمیں انٹر ہونا چاہیے کلاسوں میں۔ زبردست۔ تو یہ بس ایک ایفرٹ کی تھی، بس اللہ نے کامیاب کیا اس میں کہ ہم تھوڑا سا اس کو لے کے ہم نے ریگولر کیا۔ زبردست جی۔ دیکھیں پروفیسر صاحبہ جو ہیں تو پرنسپل ہیں اور خود جا کے ایک کلاس کو جو ہے تو مانیٹر کرتی رہی ہیں، اور اس طرح سے جو ہے تو ایک ایسے لگتا ہے کہ سر پہ کوئی سایہ ہے۔ پرنسپل جو ہوتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہو یا کالج کا بڑا ہو، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ پروفیسر صاحبہ میں یہ چاہتا ہوں پوچھنا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہوتی ہے، اور میں بھی جیسے آپ کو پتہ ہے اسی شعبے سے وابستہ ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وجہ کہ ایک تو اسٹیریوٹائپنگ ہے، لکیر کا فقیر جو پرانا سسٹم چلا ہوا ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کام لوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک جو پرانا سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ جو پروفیسر آتا ہے وہ لیکچر دیتا ہے، اس میں اٹینٹیولی سارے اسٹوڈنٹس انوالو نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح۔ ایک ایسا ٹاسک ان کو دے دینا چاہیے
کہ وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے آپ کو وہ پروڈکشن دیں. کیا بہترین سوچ ہے, بہترین سوچ ہے, اس لیے کہ ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ اس طرح کے تو نہیں ہیں نا, اسٹیریوٹائپ تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے, یا آئے اور نوٹس پڑھایا اور لیکچر دیا اور وہ چپ کر کے سنتے رہے. پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ درمیان میں ٹیچر کو انٹرپٹ کر کے کویسچن کرو. اب تو بچے بھی ماشاء اللہ بولڈ ہیں اور ٹیچر بھی اسی طرح سے. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے, اس لیے کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوتا ہے نا وہ آپ کو یاد رہتا ہے. بالکل. تو میں بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ جب آپ نوٹس بھی اگر بناتے ہو تو خود اپنے ہاتھ سے بناؤ. دوسرے کے جب آپ بنائے ہوئے کاپی کر کے اور اس کو آگے کر رہے ہوتے آپ کو خود یقین نہیں ہوتا کہ آپ جو کام کر رہے ہو, جو لکھ رہے ہو, صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات. اور یہ جو پریکٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے نا, دیکھیں پہلے ہوتا تھا آئی کیو لیول کتنا کاؤنٹ ہوتا تھا, اب جو ہے موسٹلی ای کیو لیول جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ناظرین آئی کیو لیول تو جو ہے تو انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے, اور جو ہے یہ جو ای کیو لیول ہے ایموشنل کوشنٹ. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جائے تو وہ کتنا پرفارم کر سکتا ہے, کتنا اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. تو زیادہ تر ان کو انوالو کریں اسٹوڈنٹس کو, تاکہ وہ جو ہیں خود بھی ان کا اپنا ای کیو لیول جو ہے تو ڈیولپ ہو. پروفیسر صاحب, یہ آج کل بڑا ہیکٹک داخلے کالجز میں ہو رہے ہیں, بعض بچے مایوس ہوتے ہیں کسی جگہ ملتا ہے ایڈمیشن, کسی جگہ نہیں ملتا. اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ خفا بھی ہوتے ہیں نا, میں تو بہت خفا ہوتی ہوں کہ جب کوئی بچہ مایوس جاتا ہے, اگر اس کے نمبر کم بھی ہیں تو آگے ایجوکیشن حاصل کرنا تو اس کا حق ہے, رائٹ ہے. اچھا, جب پاس ہو گیا ہے تو آگے ایڈمیشن تو اس کا حق بنتا ہے. زبردست, بڑی. لیکن اب ہماری مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں محدود ہوتی ہیں. ہاں, ایک کرائیٹیریا ہے ہمارا میرٹ ہے, سیٹیں مخصوص ہیں, اس سے ادھر ادھر ہم ہو نہیں سکتے. جی. تو ورنہ اگر میرے اپنی ذاتی رائے میں, چونکہ میرا تو قانون کا شعبہ ہے, تو میں تو اس بات پہ بہت زیادہ میری فرم بلیو ہے کہ ایک بندہ اگر کوالیفائی کر گیا ہے تو آگے ایجوکیشن سے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے, یہ اس کا بنیادی حق ہے. جی, بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے بعض ممالک میں ایسے بھی ہے کہ پڑھاتے ہیں مگر ایگزامز نہیں ہوتے, کوئی فارمل سے انفارمل سے ہوتے ہیں اور ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ مطلب کہ بندہ سیکھ لیتا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے کیا آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ نہیں, ہونا چاہیے اس طرح سے. دیکھیں اب پہلے جو ہمارا سسٹم تھا نا, بی ایس سسٹم کو ہم بہت تعریف کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو پہلا سسٹم تھا نا, پرانا سسٹم جو تھا کنونشنل نا, اس میں یہ تھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کی کوئی پرابلمز ہو گئے ہیں, کچھ ہے, وہ جاب شروع کر دیتا ہے, وہ گھر کو بھی سپورٹ کرتا ہے, وہ پچھلے ٹائم پڑھتا ہے, وہ پرائیویٹ تعلیم کر کے اپنا سلسلہ جاری رکھتا ہے. اب بی ایس سسٹم میں تو وہ پرائیویٹ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے جی, پرائیویٹ سارے سسٹم ختم ہو گیا. جاب کرے گا یا اس کی پڑھائی ختم. صحیح بات. بس جدھر رہ گیا ادھر رہ گیا. اور اس میں ایک اور کا بات بھی یہ ہے کہ جس کی جی پی اے اچھی نہیں ہوتی اس کو فارغ بھی کر دیتے ہیں. بس یہ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھئی مطلب دوسرے تیسرے چوتھے سیمسٹر میں کہتے ہیں بھئی تم نے اچھی کارکردگی, تو وہ کدھر جائے گا, وہ تو مایوسی کی طرف جائے گا. تو یہ اسی لیے تو ہمارے نفسیاتی مسائل اور یہ نشے اور یہ چیزیں آ گئی ہیں نا, سوچنا چاہیے اس حوالے سے. اچھا, آپ آخری ایک میسیج, یہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو نوجوان لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے لیے ایک میسیج آپ دیں کہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے ملک اور قوم کی باغ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالنی ہے آگے جا کے. اور ایک جو لڑکی ہوتی ہے, مرد جو ہوتا ہے تو ایک لڑکی ماں بننا ہوتا ہے, اور ماں جو ہے سارے معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہے. تو ہمارا اس میں اقوال میں شامل ہے نا کہ آپ مجھے ایک اچھی ماں دیں, میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. جی, زبردست. تو اچھی ماں جو ہے ڈگری سے نہیں آتی ہے. ون تھنگ جو میں آپ کو بتاؤں, ڈگری سے, اچھی ڈگری سے وہ اچھی قوم نہیں آتی ہے. ماں بننے کے لیے ہماری بھی مائیں, ہماری نانی, ہماری اس سے پہلی نسل جو تھی, پڑھے لکھے تو نہیں تھے نا, لیکن ایک کیریکٹر تھا, اخلاقیات تھی, موریلٹیز تھیں, بڑوں کا ادب تھا, چھوٹوں پہ شفقت تھی. واہ, کیا بات کی آپ. تو جب بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کی شفقت کے ساتھ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہوگا نا, اس کو جو ملا وہی آگے دے گا. اب ہم نے تو بچوں کو اسٹیریوٹائپ کر دیا نا. وہ تو نرسری میں ہم نے 2 سال کا بچہ ڈالا, ماں خود جاب پہ چلی گئی, پھر وہ بچہ جس طرح اور بچوں کے ساتھ خالوں نے بڑا کر دیا, تو بچے کی جو مینٹل ہیلتھ کی ایج ہے وہ 4 سال تک ہے, 3 سال تک ہے, جب وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے. اس کے بعد آپ سر پٹک لیں اس کے ساتھ, وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کے دماغ میں فیڈ ہو چکا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ جیسے کھلونے یا مطلب مٹی کے برتن ایک دفعہ بن جائے, اگر ان کو مولڈ کریں تو ٹوٹ جاتے ہیں. تو بچیوں کے لیے میں کہتی ہوں چاہے وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں, لیکن موریلٹیز اور اخلاقیات کو اپنے سامنے رکھیں.
چاہے ٹیچر بنتی ہیں، چاہے ڈاکٹر بنتی ہیں، پائلٹ بنتی ہیں، وکیل بنتی ہیں، جج بنتی ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے کہ آپ کو معاشرے میں رہنا کس طرح سے ہے، آپ کو بیہیو کیسے کرنا ہے، آپ کو بات چیت کیسے کرنی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. یہ ساری باتیں اگر ایک بچی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو وہ گھر، وہ معاشرہ، وہ ملک سنور جاتا ہے. بہت خوب جی پروفیسر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ آپ کو آپ آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو آپ کا، اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے بھی ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنے دل کی بات کر سکیں. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی. ناظرین کیسے لگا آپ کو پروفیسر در شاوار سے ملاقات کی؟ پرنسپل ہیں باچا خان کالج پشاور کی. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.